کیا زندگی میرے لیے ہی مشکل کیوں؟ کیا میں امیر نہیں ہو سکتا؟ کیا میں ہی صبر کیوں کروں؟ میرے لیے ہی مسائل کیوں آئے؟ کیا میں ہی 5 وقت کی نماز پڑھوں، باقی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ سچ بولنا میرے لیے ضروری ہے۔ اور بہت سارے زندگی کے ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں ہمارے دل میں سوال اٹھتے ہیں۔ قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس پہ تدبر کیوں کرنا چاہیے؟ یا میں کیا کروں؟ یا کیا زندگی اور قرآن پاک دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں، ہم نے یہ سب کو بات یاد ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ضابطۂ حیات ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے بھیجا کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ میں آپ کو قرآن کی آیت سے جو ہے اس کا بتاتی ہوں۔ سورہ صاد میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں، عقل رکھنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اس کا مقصد آپ آیت سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مقصد، اس کے معنی میں یہ لکھا ہے کہ ہم جو آیت پڑھی ہے، یعنی جو ہمارے پاس قرآن آیا، ہم اس کو سمجھیں، سوچیں اپنی زندگی میں ہم اس کو کہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کی جگہ ہماری زندگی میں کہاں ہے۔ اگر ہم اپنی موجودہ زندگی کو دیکھیں تو ہم بہت اچھے اچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ یہاں پہ ہوتی ہے۔ ہم یہی سنتے ہیں، جھوٹ نہیں بولو، منافقت نہیں کرو، غداری نہیں کرو، کسی کا حق نہیں مارو۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ایسے یعنی کہ ریلیٹ نہیں۔ میرا جو مقصد اتنا لمبا جو میں نے پیچھے تمہید باندھی، اس کا جو اگر اس کو میں مختصر کروں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ریلیٹ کرنا ہے ہم نے قرآن پاک کی ورسز کو، قرآن پاک کی آیات کو اپنی زندگی میں کیسے لاگو ہوتا دیکھیں، کیسے اس کا جو ہے امپلیکیشن ہم کر سکتے ہیں، کیسے وہ اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کا حصہ بن سکتی ہے۔ ہم جو ہے آج جو ہے میں آپ لوگوں کے ذہن میں، دل میں جو سوالات آتے ہیں، جو بھی آپ کے دل میں سوال آتے ہیں تو وہ آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں فیس بک کے تھرو جو ہے لائیو جو ہے آپ نے مجھے، میں نے اپنے واٹس ایپ نمبر بھی بھیجے ہیں۔ آپ کے دل میں کوئی سوال آتا ہے اسی کو ہم ٹاپک بنا لیں گے کہ کیا جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے جو ہے جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال ہے اور اس کے بارے میں نے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ ہمارا مقصد اس قرآن کے ذریعے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم قرآن، احادیث، انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کے واقعات اور صحابہ کے جو واقعات ہیں ان کے ذریعے سے ہم اپنی آیات کو کھولیں گے کہ وہ کس طرح سے ہے ان کے کردار کا حصہ بنی ہے اور ہمارے کردار کا حصہ بن سکتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم کس طرح سے ان آیات کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کے آ سکتے ہیں، اپنے فیصلوں پہ کیسے ان کی امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 2 ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ محض معلومات کی کتاب نہیں۔ یعنی قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ میرے اوپر غور و فکر کرو، میں اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹ کرتا ہے یہ واقعہ کہ جب ان سے پوچھا کہ آپ قرآن کو کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بوٹ کا ایک تسمہ بھی گم ہو جاتا ہے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ مجھے اس کا راستہ کہاں سے ملے گا۔ زندگی میں ہماری کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم آتا ہے، ہم اس کا جو عملی حل ہے وہ قرآن پاک سے تلاش کر سکتے ہیں۔ میں اور آپ مل کے یہی کام کریں گے۔ آپ لوگ اپنے کویسچنز جو ہیں وہ مجھے بھیجیں گے، اور جو زیادہ لوگوں کے کویسچن ایک ہی سوال کے اوپر ہوں گے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں تقریباً ایک ہی طرح کے سوالات جو ہے نا اٹھتے ہیں، اور ہم کبھی شرم کی وجہ سے، کبھی کوئی ہمیں ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا، ہمارے ارد گرد ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ ہمارا تعلیمی سسٹم ایسا ہے کہ ہم بچوں کو ریسیپشن ٹو آن ورڈ، جب تک ان کی ڈگری مکمل نہیں ہو جاتی، ان کا سسٹم ایسے ہے کہ ہم ان کو ایک الگ ہی سلیبس جو ہے وہ ایک الگ ہی کیریکولا پڑھا رہے ہوتے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف ارننگ ہوتا ہے۔ پریکٹیکل لائف میں اس کا بہت کم حصہ ہوتا ہے۔ آج کل تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی مہنگی ایجوکیشن ہو گئی ہے کہ ہماری پریکٹیکل لائف جو ہے بچوں کا آخر میں یہی ایک موٹو رہ جاتا ہے کہ اس نے کیا ارن کرنا ہے، اس نے کیا سکلز حاصل کی، وہ نہیں۔ حالانکہ کوئی بھی آنکھ، آپ نے میری طرح آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آنکھ کھلنے سے لے کے
سونے تک جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی ایکٹ پرفارم کرتے ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہونا چاہیے. ہم ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کے لیے ہم یعنی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا، آخر میں الحمدللہ پڑھ لی، روزوں میں قرآن پڑھ لیا، کل کروا لیے، ختم دلوا دیا، یا زکوٰۃ دے دی، حج کرائے. نہیں، ہم نے جو بھی ایکٹ کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، کچھ بھی کریں گے وہ ہم قرآن کے تھرو کریں گے. اور یہ مشکل نہیں ہے. ہم بھلے ایک ہفتے میں کچھ آیات کا جو ہے وہ سہارا لیں، لیکن ہم ان کیوریز کو جو ہے وہ حل کریں گے، ان سوالات کو حل کریں گے جو ہمارے دل میں اٹھتے ہیں. کہ جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم بہت سارے لوگ ہیں، ان کی بہت ساری ایسی عادات ہو جاتی ہیں، وہ ان کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں نہیں، تو نہیں بدلنا، تم نہیں بدل سکتے، ایسے نہیں ہو سکتا. توبہ، اب تم توبہ کرو گے، اب یہ کرو گے، ایسے کرو گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ جب تک تمہاری موت تمہارے حلق میں نہ آ جائے تب تک تم میرے سے معافی مانگ سکتے ہو، تم میری طرف رجوع کر سکتے ہو، تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ گے تو میں 10 قدم بڑھاؤں گا. تو پھر کیوں نہ ہم ان میں شامل ہو جائیں کہ ہم آج ایک فیصلہ کر کے اٹھیں یہاں پہ کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمارے موجود ہے، جس کو ہم جو اللہ ہمارے نبی کا معجزہ بھی ہے، اس کو ہدایت اس سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ہم اپنی زندگی کے معاملات کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، دفتر جاتے، کھانا پکاتے، کپڑے دھوتے، اپنے بچوں کو پڑھاتے، ان کے ساتھ کھیلتے، کس طرح سے ہم اپنے قرآن پاک کو عملی زندگی میں لا سکتے ہیں. اس بات سے اس سیشن کا، سیریز کا مقصد ہی ہے کہ ہم اس طرح سے قرآن کو نہیں پڑھیں گے کہ ایک کونے میں وضو کر کے بیٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ جو ہماری ریسیٹیشن کی صورت ہے، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ بقرہ، اور آخری جو پارہ ہے وہ ہم پڑھ کے تو اٹھ جائیں. نہیں، ہم چلتے پھرتے جو بھی کام کریں گے وہ ہمارا اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو قرآن ہونا چاہیے. ہم نے اس کے اوپر ورک کرنا ہے، اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ اس قرآن کا حصہ بنیں.